میرا نام زینب ہے۔ عمر 26 سال ہے۔ میرا قد تقریباً 5 فٹ 4 انچ ہے اور میرا جسمانی ساخت نہ زیادہ دبلا ہے نہ زیادہ بھرا ہوا، بس ایک عام سی لڑکی جیسی جسے کبھی کسی نے خاص سمجھا ہی نہیں۔ میں ملتان کی رہنے والی ہوں، جہاں کی گرم ہوائیں اکثر میری اندر کے سناٹے سے ملتی جلتی ہیں۔ گھر میں اکثر خاموشی رہتی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کر گونجتی تھی۔ صبح سے شام تک میں ایک ہی دائرے میں گھومتی رہتی، کچن، کمرہ، صحن اور پھر وہی کمرہ۔ ہوتا وہ مجھے برا نہیں لگتا، بس کبھی اپنا لگا ہی نہیں۔ سسرال میں ساس ہیں جو اپنی دنیا میں مگن رہتی ہیں، اور ایک چھوٹا سا گھر ہے جو باہر سے مکمل لگتا ہے مگر اندر سے خالی۔ شوہر صبح نکل جاتے اور رات کو تھکے ہارے لوٹتے۔ ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، یا شاید دل نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میں خود سے پوچھتی، کیا یہی زندگی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیتی، ہاں شاید یہی۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور وہ اندر آئے۔ میں نے پہلی بار اپنے دیور کو سامنے دیکھا۔ السلام علیکم بھابی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا اپنائیت تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام۔ پتہ نہیں کیوں اس ایک سلام میں وہ گرم جوشی تھی جو مجھے برسوں سے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شروع کے دن معمول کے مطابق گزرے۔ وہ اپنے کمرے میں رہتے، کبھی کبھار کچن میں آ جاتے، پانی مانگ لیتے یا کوئی چھوٹی سی بات کر لیتے۔ لیکن ایک چیز مختلف تھی، وہ مجھے دیکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ گھورتے ہوں، بلکہ جیسے میری خاموشی کو پڑھ رہے ہوں۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی مگر دل کے اندر کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ بھابی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں چونک گئی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا، ہاں کیوں؟ بس آپ کچھ اداس لگ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرا لی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، کبھی کبھی بات کر لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان کے الفاظ سادہ تھے مگر سیدھے دل میں اتر گئے۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، ان کی باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہیں۔ کبھی کبھی بات کر لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں واقعی اتنی اکیلی ہوں؟ اور جواب ہاں تھا۔ اگلے دن وہ کچن میں آئے، بھابی میں چائے بنا لوں؟ میں نے حیرت سے دیکھا، آپ؟ وہ مسکرائے، کیوں میں نہیں بنا سکتا؟ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، بنا سکتے ہیں مگر عادت نہیں ہوگی۔ آج سے ہو جائے گی۔ وہ چائے بنانے لگے اور میں ایک طرف کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں وہ منظر عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے انہوں نے اچانک کہا، بھابی آپ کبھی باہر نہیں جاتی؟ میں نے سر ہلایا، نہیں۔ کیوں؟ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہا، بس ضرورت نہیں پڑی۔ وہ مجھے دیکھتے رہے، جیسے میرے جھوٹ کو پہچان گئے ہوں۔ ضرورت تو ہر کسی کو ہوتی ہے، بس ہم مانتے نہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل پر دستک دے رہے تھے۔ وقت گزرنے لگا اور ہماری باتیں بڑھنے لگیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسا دیتے اور میں جو برسوں سے نہیں ہنسی تھی اب ہنسنے لگی تھی۔ لیکن ہر خوشی کے ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ میں خود سے پوچھتی، یہ سب ٹھیک ہے؟ اور دل کہتا، نہیں مگر اچھا لگ رہا ہے۔ ایک رات بجلی چلی گئی تھی، گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دل عجیب سا بے چین تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، بھابی آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑے تھے، ہاتھ میں موبائل کی ہلکی سی روشنی۔ اندھیرا تھا تو سوچا دیکھ لوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس انہیں دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے میں کچھ بدل رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئے، ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، آپ واقعی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، بس چھپانی پڑتی ہیں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو؟ میرے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہاں ایک سوال تھا جو میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا، یہ صرف ایک رشتہ نہیں رہا، یہ کچھ اور بن رہا ہے، کچھ ایسا جو ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن دل اسے روکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ آپ کو سونا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرائے، جی بھابی، اور چلے گئے۔ لیکن اس رات نیند ہم دونوں سے روٹھ گئی تھی۔ رات گزر گئی مگر اس رات کی خاموشی میرے اندر رہ گئی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی مگر میرے دل کا اندھیرا ویسا ہی تھا۔ میں آئینے کو سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میری آنکھوں میں ایک سوال تھا اور جواب بھی۔
میں جانتی تھی کچھ بدل رہا ہے اور یہ تبدیلی خطرناک تھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے میرے ہاتھ بار بار رک جاتے، دماغ میں وہی آواز گونجتی، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو؟ میں نے خود کو جھٹکا دیا، نہیں، بس یہ سب ختم کرو۔ لیکن کیا واقعی اتنا آسان تھا؟ بھابی، میں مدد کر دوں؟ میں چونک گئی۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں کر لوں گی، لیکن آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ میں نے پہلی بار تھوڑی سختی سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ پہلی بار ان کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف نظر آئی اور وہ چلے گئے۔ دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے خود کو ڈانٹا، لیکن شاید یہ ضروری تھا۔ سرحدیں کھینچنی تھیں، ورنہ سب کچھ بکھر جاتا۔ دوپہر کو ساس سو رہی تھیں اور گھر میں مکمل سکون تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ اچانک دروازہ ہلکا سا کھلا۔ بھابی، میں نے سر اٹھایا۔ وہ اندر آئے، مگر اس بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ پوچھیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں، پھر آہستہ سے بولے، میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ میرے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ نہیں، کیوں؟ پھر آپ مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہیں؟ میں خاموش ہو گئی۔ یہ وہ سوال تھا جس سے میں خود بھی بھاگ رہی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ بھابی، میں بچہ نہیں ہوں۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ کچھ رشتے فاصلے مانگتے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ فوراً بولے، اور کچھ رشتے خود ہی فاصلے مٹا دیتے ہیں۔ یہ سن کر میرا سانس رک گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کہنا بند کریں۔ وہ چونک گئے۔ کیوں؟ میں نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ یہ غلط ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، غلط کیا ہے؟ احساس یا رشتہ؟ یہ سوال میرے دل کو چیر گیا۔ میں نے نظریں بند کر لیں، دونوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے ہنسے۔ اگر دل ماننے کو تیار نہ ہو تو؟ میں نے فوراً کہا، دل کو سمجھانا پڑتا ہے، اور اگر دل سمجھنے سے انکار کر دے تو؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی جو دونوں کے درمیان بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے، پھر رک گئے۔ میں کوشش کروں گا دور رہنے کی۔ میرے دل نے جیسے ایک دھچکا کھایا۔ لیکن میں نے بے اختیار پوچھا، لیکن کیا؟ وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے۔ آپ بھی کوشش کریں گی؟ میں کچھ نہیں بولی، اور یہی خاموشی میرا جواب تھی۔ وہ چلے گئے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ وہ مجھ سے کم بات کرنے لگے، نظریں بھی کم ملاتے، اور میں خود کو اس تبدیلی میں گم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ فاصلے سکون دیں گے، لیکن یہ فاصلے تو اور زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ ہر وہ لمحہ جب وہ قریب ہوتے تھے، اب یاد بن کر ستاتا تھا۔ ایک شام میں چھت پر کھڑی تھی۔ آسمان پر ہلکی سی سرخی تھی، جیسے دن اور رات کے بیچ لڑائی ہو رہی ہو، بالکل میرے دل کی طرح۔ بھابی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کھڑے تھے، مگر فاصلے پر۔ آپ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، اکیلا ہونا اب عادت بن گئی ہے۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھے، پھر رک گئے۔ ہر عادت اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، اور ہر چاہت بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہوا تیز ہو گئی اور میرے دوپٹے کو اڑانے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے آگے بڑھے، جیسے پکڑنا چاہتے ہوں، مگر خود کو روک لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہم دونوں نے اپنی حدیں دیکھ لیں، لیکن دل اب بھی ان حدوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کاش سب کچھ اتنا آسان ہوتا۔ وہ آہستہ سے بولے، اگر آسان ہوتا تو شاید خاص بھی نہ ہوتا۔ میرے لب ہلکے سے کانپے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس رات میں نے پہلی بار خود سے مان لیا کہ میں صرف اکیلی نہیں ہوں، میں کمزور بھی ہو رہی ہوں، اور شاید یہ کمزوری ہی سب سے بڑا خطرہ تھی۔ کچھ فاصلے ایسے ہوتے ہیں جو جسموں کے درمیان تو بڑھ جاتے ہیں، مگر دلوں کے درمیان کم ہو جاتے ہیں، اور ہم انہی فاصلے میں الجھ چکے تھے۔ گھر پہلے جیسا ہی تھا، وہی دیواریں، وہی دروازے، وہی کمرے، مگر اب ہر چیز بدل گئی تھی۔ اب خاموشی پہلے سے زیادہ گہری تھی، اور ہر نظر، ہر قدم ایک احتیاط میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش شروع کر دی، صبح سے شام تک کام، تاکہ سوچنے کا وقت نہ ملے، لیکن دل وہ کہاں رکنے والا تھا۔
ہر بار جب میں کچن میں جاتی مجھے وہ لمحہ یاد آتا جب وہ چائے بنا رہے تھے۔ ہر بار جب میں صحن میں بیٹھتی ان کی وہ نظر یاد آتی جو مجھے پڑ رہی تھی، اور سب سے زیادہ رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک دن ساس نے کہا، تم دونوں آج بازار چلے جاؤ، کچھ سامان لینا ہے۔ میرا دل ایک دم دھڑکا۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی، میں نے فوراً کہا۔ نہیں، وہ بھی ساتھ جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے میں بچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر آئے، سفید شرٹ، سادہ جینز۔ میں نے نظریں فوراً ہٹا لیں۔ چلیں بھابھی؟ ان کی آواز میں پہلے جیسی نرمی تھی، مگر اب ایک فاصلہ بھی شامل تھا۔ جی۔ راستہ خاموشی میں گزرا۔ ہم دونوں ساتھ بیٹھے تھے، مگر جیسے میلوں دور۔ بازار کی بھیڑ میں ہم چل رہے تھے، لوگوں کی آوازیں، دکانوں کی روشنی، سب کچھ زندہ تھا، بس ہم دونوں خاموش تھے۔ ایک جگہ میں رک گئی۔ سامنے چوڑیاں تھیں، رنگ برنگی، چمکتی ہوئیں۔ میں انہیں دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں دل چاہا کہ کوئی کہے، یہ آپ پر اچھی لگیں گی، یہ والی لے لیں، آپ پر اچھی لگیں گی۔ میں چونک گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ نہیں، ضرورت نہیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ہر چیز ضرورت کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں دل کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یہ سن کر میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولے، بس میرے ساتھ چلنے لگے۔ واپسی پر بارش شروع ہو گئی، اچانک، تیز، بے قابو بارش۔ ہم دونوں ایک دکان کے شیڈ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ ہوا میں نمی تھی اور دل میں بے چینی۔ میں نے بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، کتنی اچانک شروع ہو جاتی ہے؟ وہ آہستہ سے بولے، کچھ چیزیں بتا کر نہیں آتی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور اس بار نظریں ہٹائی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جو رک گیا تھا۔ بارش کی بوندیں گر رہی تھیں اور ہمارے درمیان کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، آپ خوش نہیں ہیں، ہے نا؟ میں نے نظریں جھکا لیں۔ ہر کسی کی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ چاہتا ہے۔ وہ ایک قدم قریب آئے، پھر رک گئے۔ لیکن ہر کسی کو حق ہے خوش ہونے کا۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ کچھ خوشیاں قیمت مانگتی ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ انہوں نے فوراً پوچھا، اور اگر وہ قیمت صرف خوف ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور دل کی دھڑکن بھی۔ پتہ نہیں کیسے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو گیا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، لیکن وہ لمحہ ہم دونوں کے لیے کافی تھا۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آئے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، میں نے بات کاٹ دی۔ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہم دونوں بارش میں ہی چل پڑے۔ راستہ لمبا تھا اور خاموشی اس سے بھی زیادہ۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، پتہ نہیں بارش سے یا آنسوؤں سے۔ میں نے خود سے کہا، اب بس، یہیں ختم کرو۔ لیکن دل، وہ اب بھی وہی سوال پوچھ رہا تھا، کیا واقعی ختم ہو سکتا ہے؟ اسی رات دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ بھابھی؟ ان کی آواز پہلے سے زیادہ بوجھل تھی۔ میں دروازے کے قریب گئی مگر کھولا نہیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب کچھ باقی نہیں رہا، میں نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ان کی آواز آئی، اگر کچھ باقی نہ ہوتا تو اتنا مشکل بھی نہ ہوتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا مگر کھولا نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی اگر آج دروازہ کھل گیا تو شاید کوئی حد باقی نہیں رہے گی، اور ہم پہلے ہی بہت آگے آ چکے تھے۔ کچھ دروازے بند ہی رہیں تو بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایک بار کھل جائیں تو صرف راستہ نہیں کھلتا، اندر کی دنیا بھی بکھر جاتی ہے۔ اور اس رات میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن شاید دل کا دروازہ پہلے ہی کھل چکا تھا۔ اگلی صبح گھر ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ ہلکے اور ایک عجیب سی تھکن۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے خود سے پوچھا، مگر جواب اب بھی نہیں تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے سر جھکا رکھا تھا۔ ساس حسب معمول اپنی باتوں میں مصروف تھیں اور وہ بالکل خاموش تھے۔ ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں ملی اور فوراً ہٹ گئیں۔
لیکن اس ایک لمحے میں کل رات کی ساری باتیں دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے پلیٹ اٹھائی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ آپ مجھ سے کب تک بھاگیں گی؟ ان کی آواز اچانک پیچھے سے آئی۔ میں رک گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پیچھے ملے بغیر کہا، میں کسی سے نہیں بھاگ رہی۔ وہ آہستہ سے قریب آئے۔ پھر خود سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ یہ الفاظ سیدھا دل میں اتر گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہمیں یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر وہ بولے، آپ ختم کر سکتی ہیں؟ میں نے فوراً کہا، ہاں۔ لیکن دل وہ جھوٹ کو پہچان گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ پھر کر کے دکھائیں۔ میں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ہم دونوں اس طرح آمنے سامنے کھڑے تھے، بغیر کسی بہانے کے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ یہ غلط ہے، بہت غلط۔ وہ ایک قدم اور قریب آئے۔ غلط کیا ہے؟ میں نے غصے میں کہا، یہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ احساس کبھی غلط نہیں ہوتے، حالات غلط ہوتے ہیں۔ میری سانس رک گئی۔ اور میں نے مشکل سے کہا، ہم غلط حالات میں ہیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تو کیا کریں؟ خود کو مار دیں؟ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیں خود کو روکنا ہوگا۔ وہ ہلکے سے ہنسے، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ آپ خود کو روک سکتی ہیں؟ میں خاموش ہو گئی۔ یہ وہ سچ تھا جس سے میں بھاگ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں نے کوشش کی، بہت کی، دور رہنے کی، بات نہ کرنے کی، لیکن ان کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ لیکن ہر بار دل آپ کے پاس لے آتا ہے۔ میرا دل جیسے ٹوٹنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ یہ سب ختم کریں۔ وہ اچانک قریب آ گئے، اتنے قریب کہ میں ان کی سانس محسوس کر سکتی تھی۔ ایک بار سچ بول دے۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ کیا آپ کچھ محسوس نہیں کرتی؟ میرے لب کانپنے لگے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، میں کچھ محسوس نہیں کرتی۔ خاموشی، لمبی، بھاری خاموشی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سب ختم۔ یہ الفاظ جیسے کسی نے میرے دل پر چھری رکھ دی ہو۔ وہ مڑ کر چلے گئے اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور پہلی بار زور زور سے رونے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے خود سے پوچھا، لیکن جواب آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اس دن کے بعد وہ واقعی بدل گئے۔ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، نظریں بھی نہیں ملاتے تھے، گھر میں ہوتے ہوئے بھی جیسے کہیں اور ہوں۔ اور میں ہر لمحہ اس کمی کو محسوس کر رہی تھی۔ اب خاموشی پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ ایک رات میں چھت پر کھڑی تھی، ہوا تیز تھی اور دل بے قابو۔ اگر میں نے سچ بول دیا ہوتا تو؟ یہ سوال بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ تھے۔ لیکن اس بار وہ رکے نہیں۔ وہ میرے پاس سے گزرے اور دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے، جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے صرف ایک رشتہ نہیں روکا، میں نے خود کو بھی توڑ دیا ہے، اور شاید اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہوتیں، وہ بس ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ کوئی واضح انجام، نہ کوئی فیصلہ، بس ایک احساس جو ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جاتا ہے۔ اور ہماری کہانی بھی ایسی ہی تھی۔ اس دن کے بعد گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق چلنے لگا، لیکن وہ معمول اب صرف ایک دکھاوا تھا۔ وہ اب مجھ سے بالکل بات نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو نظریں جھکا لیتے۔ بھابھی کہہ کر پکارنے والا وہ لہجہ اب کہیں کھو گیا تھا، اور میں ہر اس لمحے کو یاد کرتی تھی جب وہ مجھے دیکھتے تھے، جب وہ میرے لیے چائے بناتے تھے، جب وہ میری خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ یہی ٹھیک ہے، میں بار بار خود سے کہتی، یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن دل وہ ہر بار انکار کر دیتا۔ ایک دن میں نے سنا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ میرا دل ایک دم دھڑکا۔ کب؟ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ ساس نے کہا، کل صبح۔ کل؟ صرف ایک دن؟ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ رات کو میں سو نہیں سکی۔ ہر وہ لمحہ جو ہم نے ساتھ گزارا تھا آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ کیا واقعی یہی انجام تھا؟ صبح ہوئی، وہ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی تھی، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا، جاؤ ایک بار بات کر لو، مگر دماغ وہی پرانا جملہ دہرا رہا تھا، یہ غلط ہے۔ آخرکار میں نے دروازہ کھولا۔ وہ اندر تھے، بیگ بند کر رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، چند لمحے، بس چند لمحے، پھر نظریں ہٹا لیں۔ کچھ کہنا تھا؟
ان کی آواز اب بالکل اجنبی لگ رہی تھی۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے مشکل سے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں۔ خاموشی۔ خیال رکھیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ آپ بھی۔ میں نے ہمت جمع کی، اور وہ رک گئے۔ اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے۔ میں مڑنے لگی۔ بھابھی، میرے قدم رک گئے۔ یہ لفظ کتنے دنوں بعد سنا تھا۔ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں وہی سب کچھ جو کبھی لفظوں میں نہیں آیا۔ اگر وہ رکے، اگر حالات مختلف ہوتے تو؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو؟ وہ مسکرائے۔ اس بار سچی مسکراہٹ تھی، مگر درد بھری۔ تو شاید کہانی مختلف ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پہلی بار اپنے دل کی بات مان لی۔ کہانی اب بھی وہی ہے۔ وہ چونک گئے۔ بس ہم نے اسے ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ خاموشی، لمبی، بھاری خاموشی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی ادھوری کہانیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ہاں، کیونکہ مکمل کہانیاں کبھی کبھی سب کچھ توڑ دیتی ہیں۔ وہ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھے۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل پیچھے رہتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ بس اتنا ہی۔ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی واپسی، صرف ایک احساس جو ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہ گیا۔ میں کھڑکی کے پاس گئی اور انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے میں نے خود کو کھو دیا ہو۔ وقت گزر گیا، زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی، لیکن دل وہ اب بھی کبھی کبھی پوچھتا ہے، اگر؟ اور میں ہر بار مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، صرف یادیں ہوتی ہیں اور ایک ادھوری کہانی۔